بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اس کے بعد اس امت کے نیک لوگ گناہگار لوگوں کی شفاعت کریں گے، اور پھر سب سے آخر میں اللہ رب العزت اپنی قدرت اور اپنے اختیار سے بڑی تعداد میں جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ انہی میں سے ایک مضمون یہ بھی ہے کہ جنت میں سب سے پہلے امت محمدیہ داخل ہوگی اور سب سے زیادہ ہوگی۔ یہ مضمون یہاں بھی آیا ہے اور دوسری روایتوں میں بھی آیا ہے، خاص طور پہ وہ روایت جو نکاح کے موقع پر بیان کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو، اور نکاح کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی عورتوں سے نکاح کرو کہ جو بچے زیادہ جننے والی ہو۔ کیوں؟ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، اس لیے کہ میں کل قیامت کے دن اپنی امت کی زیادہ تعداد ہونے پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ مجھے فخر ہوگا کہ کسی نبی کے پیچھے 80 آدمی ہوں گے صرف جنہوں نے ان کی بات مانی ہوں گی، جیسا کہ حضرت نوح، اور کسی نبی کے پیچھے اس سے بھی کم لوگ ہوں گے، لیکن مجھے فخر ہوگا کہ میرے پیچھے بڑی تعداد میں میری امت ہوگی، مجھے ماننے والے ہوں گے۔ اس لیے حکم ہے کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے کہ جو بچے زیادہ جننے والی ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا بچے زیادہ جننے والی ہو؟ یہ دیکھنا پڑے گا ان کا خاندان، کہ ان کے خاندان میں جو اور عورتیں ہیں اور جو لڑکیاں ہیں ان کی جو شادیاں ہوئی ہیں تو ان کے یہاں بچے زیادہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ بھئی یہ نسل اچھی ہے۔ جیسے بکریوں میں دیکھتے ہیں نا، بکریاں اچھی نسل کی بکری یہ بچے زیادہ جنتی ہے، مرغی دیکھتے ہیں زیادہ انڈے دینے والی، ایسا معاشرے میں مشہور ہے۔ تو اسی طرح عورت بھی دیکھی جائے گی ایسی کہ جو خاندانی اعتبار سے اسی قسم کی ہو کہ اس کی والدہ یا اس کے بھائی بہن زیادہ ہوں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھئی اس کی اولاد زیادہ ہوگی۔ اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری امتوں پر فخر کر سکے، اس نیت سے نکاح کرنا ہے ایسی عورت سے۔ تو فرماتے ہیں مسلم شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دنیا میں آخر میں آئے اور قیامت کے دن دوسری مخلوق سے پہلے ہمارے فیصلے ہوں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ ہم یہاں آخر میں آئے اور قیامت کے روز اول ہوں گے، اور سب سے پہلے جنت میں ہم داخل ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، یعنی میدان قیامت میں، جن میں 80 اس امت کی اور 40 سب امتوں کو ملا کر ہوں گی۔ اللہ، یعنی اتنی بڑی تعداد میں امت محمدیہ انشاءاللہ جنت میں جائے گی۔ اور وہ تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ کتنے ہی لاکھوں لوگ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے پہلے ہی مرحلے میں جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے گناہوں کی سزا پاکر جہنم میں صاف ستھرے کر کے پھر دوبارہ ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کے پاداش میں جہنم کے مستحق ہو گئے ہوں گے، لیکن پھر نبیوں کی سفارش سے، نیک لوگوں کی سفارش سے، حافظ قرآن کی سفارش سے، یا ایسے ہی دوسرے نیک لوگوں کی سفارش سے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجے جائیں گے۔ ایک اہم مضمون یہ بھی ہے کہ مالدار حساب کی وجہ سے جنت میں جانے سے اٹکے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگ دست لوگ جنت میں مالداروں سے 500 برس پہلے داخل ہوں گے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو اس میں جو داخل ہو چکے تھے اکثر مسکین لوگ تھے، مسکین لوگ جو کرنا کھانا ہے جن کا، اور معاشرے کے اندر پسماندہ ہیں، کمزور لوگ ہیں، تنگ دست ہیں، ان کے پاس ہے ہی کیا جن کی وجہ سے ان کو حساب دینا پڑے۔ لیکن جو لکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، ظاہر سی بات ان کو حساب بھی دینا پڑے گا کہ اللہ نے ان کو اتنا نوازا تھا، اس کو کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا۔ تو ان کو چونکہ حساب کتاب میں تاخیر ہو جائے گی، اور یہ لوگ تو مسکین ہوں گے، خالی ہاتھ ہوں گے، تو ان کا تو پہلے ہی فرصت پہ جنت کا داخلہ ہو جائے گا۔ اور مال والے حساب دینے کے لیے اٹکے ہوئے تھے، مگر دوزخیوں کو دوزخ میں پہنچانے کا حکم ہو چکا تھا، اور میں نے دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ اللہ، دوسری روایتوں میں آ چکا ہے کہ عورتیں کیوں تھیں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کچھ ایسی خراب عادتیں ذکر کی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو جہنم کے اندر بڑی تعداد میں دیکھا گیا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یکفرن العشیر،
روایت کے اندر آیا کہ وہ اپنے شوہروں کی بہت نافرمانی کرتی ہے۔ احسان تو کیا مانے کہ اللہ نے زندگی بھر کے لیے کتنا اچھا مزدور مجھے دے دیا، یہ جو صبح سے شام تک گھر سے دور رہتا ہے، باہر رہتا ہے، بیوی بچوں سے دور رہتا ہے، سائے سے دور رہتا ہے، اور خون پسینہ ایک کر کے کما کے لاتا ہے بیچارہ، اس کا احسان تو کیا ماننا چاہیے۔ لیکن ہر وقت مطالبوں پر مطالبہ، اور ہر وقت یہی رونا رونا کہ مجھے تو کچھ ملتا ہی نہیں، مجھے تو کچھ اچھا اوڑھنے پہننے کو کبھی اس گھر میں دیکھا ہی نہیں، اور میں تو ہمیشہ تنگیوں میں رہی، پریشانیوں میں رہی، ہمیشہ بس ڈیمانڈ اور ہمیشہ شکوے شکایت۔ تو یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کیونکہ وہ شوہروں کی بہت نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری بہت ہے۔ اس مبارک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کا ایک منظر بیان فرمایا ہے جو آپ کو دکھایا گیا تھا اس حدیث پاک سے، جہاں یہ معلوم ہوا کہ مالداروں کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی، وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ تنگ دستی اور فقر و فاقے والے 500 برس مالداروں سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس روز فقر و فاقے کی قیمت معلوم ہوگی، مگر یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ تنگ دستی بذات خود جنت میں لے جانے والی نہیں ہے، اس کے ساتھ نیک عمل بھی ہونے چاہیے۔ بد عمل تنگ دست یہ نہ سمجھے کہ ہم لا محالہ جنتی ہیں، ہماری بڑی فضیلت ہے، فضیلت آخرت میں نیک اعمال سے ہوگی۔ ہاں، جس کے نیک عمل جنت کے لائق ہوں گے وہ تنگ دستی کی وجہ سے مالدار سے پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی تنگ دستی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو جنت میں پہنچائیں گی، بلکہ اس لیے پسندیدہ ہے تنگ دستی کہ آدمی تنگ دستی کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے ادھر ادھر دنیا میں زیادہ مشغول نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جب دنیا میں مشغول نہیں ہوگا تو دین میں مشغول ہوگا، دین کے کام کرے گا، نیک عمل کرے گا، تو اس نیک عمل کی وجہ سے اس کو جنت پہلے مل جائے گی۔ بہت سے لوگ تنگ دست بھی ہیں اور بد عمل بھی، عمل بھی برے برے کرتے ہیں، گناہ کے، نماز روزے سے غافل ہیں، گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگ سخت نقصان میں ہیں، اور دونوں جگہ کی بد نصیبی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، نہ تو دنیا ہی ہاتھ لگی اور نہ آخرت ہی کمائی، دونوں جگہ نقصان، خسارے میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بد نصیبوں کا بد نصیب وہ ہے جو تنگ دست بھی رہا اور آخرت کا عذاب بھی اس نے بھگتا۔ چلو مالدار کا تو یہ کہ وہ مال کمانے میں لگا رہا، جوڑنے میں لگا رہا، ابھی ان کو خرچ کرنے میں لگا رہا، اس کو اعمال صالحہ کرنے کا فرصت اور موقع کم ملا۔ لیکن تنگ دست آدمی ہے، مزدور آدمی ہے، اس کو کیا دنیا میں زیادہ مشغول ہونے کی پڑی، اس کو تو آخرت کمانی چاہیے تھی، اللہ نے اس کا دنیا کا بوجھ ہلکا رکھا تھا تو آخرت کے لیے کمائی کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے نہ دنیا کمائی نہ آخرت کمائی۔ تو فرمایا روایت کے اندر کہ وہ ایسا تنگ دست بہت برا ہے، بد نصیب ہے، کہ جس کے پاس نہ تو دنیا تھی اور نہ اس نے دنیا کے اندر بوجھ کم ہونے کے باوجود اپنی آخرت کا وزن اس نے بڑھایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے روز جمع ہوں گے، اس کے بعد آواز دی جائے گی کہ اس امت کے تنگ دست کہاں ہیں؟ پھر ان سے سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا، حساب دو۔ عرض کریں گے کہ آپ نے ہم کو تنگ دستی دے کر جانچ میں ڈالا، سو ہم نے صبر کیا اور آپ کی رضا میں راضی رہے۔ لیکن یہ اس میں شرط ہے کہ جو تنگ دست ہو، لیکن تنگ دست ہونے کے ساتھ ساتھ صبر بھی کرے۔ یہ نہیں کہ لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہے، سوال کرتا پھر رہا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتا پھر رہا ہے، اعلان کرتا پھر رہا ہے۔ ایسا تنگ دست اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ تنگ دست تو وہ ہے کہ وہ صبر بھی کرے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اور کسی کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار نہ کرے، بلکہ صبر کے کڑوے گھونٹ پیتا رہے، وہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے۔ اور آپ نے مان اور اقتدار ہمارے سوا دوسروں کو دے دیا، اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ تم نے سچ کہا، اس کے بعد اور لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حساب کی سختی مالداروں اقتدار والوں پر رہے گی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، مومن اس روز کہاں ہوں گے؟ ارشاد نبوی ہوا کہ ان کے لیے نور کی کرسیاں رکھ دی جائیں گی، ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا جائے گا، پہاڑوں سے بھی بڑا۔ دین ایمان والوں کے لیے دن کے ایک چھوٹے سے حصے سے بھی کم ہوگا۔ حالانکہ روایتوں میں آیا ہے کہ قیامت کا دن بہت بڑا دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن ایمان والوں کے لیے بہت مختصر سا ہوگا، ایسا ہوگا جیسا کہ عصر اور مغرب کے درمیان بہت مختصر سا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔